اسرائیل کی ساحلی جنوب پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملے کے جواب میں ایران نے قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر حملہ کیا ہے۔ تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی اور شدید نقصان پہنچا۔ راس الفان پورٹ پر دنیا کی سب سے بڑی LNG ایکسپورٹ تنصیب قائم ہے۔ LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران نے ریاض پر بھی بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی 2 تیل ریفائنریز پر بھی حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے 4 بیلسٹک میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا ہے۔ میزائلوں کا ملبہ شہر کے مختلف علاقوں میں گرا ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل کے ٹکڑے گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابوظہبی کی حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل کے ملبہ گرنے کے واقعات میں تنصیبات متاثر ہوئیں اور کام عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ عراق میں القصر بندرگاہ کے قریب ڈرون حملہ کیا گیا۔ عراقی بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ گیس تنصیب پر حملے کے بعد قطر نے 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی ساحلی جنوبی پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ 25,000 ملین موقع فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل ہو گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ایران کے صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے صرف پیچیدگیاں پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ دنیا کے لیے صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات اور معیشت کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر ہمیں توانائی تنصیبات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا۔ سعودی عرب میں عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی وزراء خارجہ اجلاس میں خطے پر ایرانی حملوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ حملے کسی صورت جائز نہیں ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران سے فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ ایران بین الاقوامی قوانین اور ہمسائے ممالک کا احترام کرے اور ہمسائے ممالک کے خلاف جارحیت کو روکے۔ ایران خطے کے امن و استحکام کو یقینی بنائے۔ ایران سے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران سے ہمسائے ممالک میں پراکسی وار نہ پھیلانے اور مسلح ملیشیا کی حمایت چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریاض میں اسلامی وزراء خارجہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے اور ہمسائے ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے۔ ایران یمن، شام اور عراق میں مداخلت کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ خلیجی ریاستیں ایرانی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا امریکہ کو علم نہیں تھا۔ ایرانی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ اسرائیل دوبارہ وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران قطر پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا۔ امریکی حملہ ایسا ہوگا کہ ایسی طاقت کا استعمال ایران نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ قطر کی LNG گیس فیسلٹی پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ تھے۔ قطری LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایران نے دوبارہ قطر پر حملہ کیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس سطح کی تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ اس کے ایران پر طویل مدتی اثرات ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ریاض میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی رابطے، 2 طرفہ شراکت داری اور مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی حاقان فیدان سے ملاقات مشاورتی وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔